إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرین جمعہ، عزیز اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، 13 جنوری 2023 آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا اعلان کیا گیا تھا کہ مسجد اور مدرسہ محمدیہ چمڑا بازار دھاراوی میں خطبہ ہوگا کہ بچے کیوں بگڑتے ہیں، ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے. کیوں بگڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر بگڑ گئے تو پھر وہ ریورس کیسے ہو، واپس کیسے اصلاح ان کی ہو، دوسرا موضوع ہے. اور بگڑنے سے پہلے کا ایک موضوع ہے کہ کون سا راستہ اپنایا جائے کہ وہ بگڑنے ہی نہ پائیں. 3 موضوع اس میں ہو جائیں گے. بگڑنے نہ پائیں نمبر 1، کیوں بگڑتے ہیں نمبر 2، بگڑ گئے تو پھر انہیں صحیح راستے پہ لایا کیسے جائے یہ نمبر 3. بنیادی چیز بچوں کے بگاڑ کے اسباب میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کا ایک پیغام سنے. اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کی تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان، یعنی مکمل ایمان رکھتے ہیں، ان سے خطاب ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ظاہر سی بات ہے جہنم کی آگ میں بگڑے ہوئے بچے ہوں یا بگڑے ہوئے بڈھے ہوں، بگڑے ہوئے لوگ جائیں گے، راستے سے ہٹے ہوئے لوگ جائیں گے. ایمان پر اگر کوئی قائم ہے تو وہ اللہ کی جنت اس کے لیے ہے. اور یہ آیت یہ بھی بتا رہی کہ ایمان والوں کے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں. اللہ نے خطاب کیا کہ دیکھو تمہیں ایمان کی نعمت مل گئی، تم عمل پر ہو، دین پر ہو، اپنی اولاد کی تم فکر کرو. اور جن ایمان والوں سے، جن مومنوں سے خطاب کیا گیا اس وقت صحابہ کرام کی جماعت تھی. زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ٹیم تھی ایمان والوں کی، وہ صحابہ کی ٹیم تھی. ان سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن نافرمان انسان اور پتھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. سنو، تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے، چرواہا ہے. چونکہ عرب کے ماحول میں بکریاں چرانے کا، بکریوں پہ معیشت تھی ان کی. مثال کتنی پیاری دی گئی کہ بکریاں اگر ہیں تو ایسے چھوڑ نہیں دینا ہے. چرواہا اپنی بکریوں کا ذمہ دار ہے. اسی طرح سے انسان اپنے گھر کا چرواہا ہے، یعنی ذمہ داری کے لحاظ سے ان کی روزی کا انتظام کرتا ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا. وہ بھٹکنے نہ پائیں، ادھر ادھر نہ جانے پائیں، کوئی ان پہ حملہ نہ کرنے پائے.
چرواہے کا یہی کام ہوتا ہے نا، تو ہر آدمی اپنے گھر کا نگراں اور چرواہا ہے، اور اس سے اس کی نگرانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ انسان کے پاس اگر 2-4 بکریاں ہوتی ہیں، جیسے قربانی میں آپ بکرے لاتے ہیں، باندھ کر رکھتے ہیں، رات کو بہت سارے لوگ بکرے کو اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں، فلیٹ میں داخل کر دیں گے، کوئی چور چوری نہ کر لے پائے، ہے کہ نہیں؟ یہ احساس ذمہ داری کہ ہمارا قربانی کا بکرا نہ کہیں بھاگنے پائے، نہ کوئی اس کو چرا کر لے جانے پائے۔ اب انسان اپنی اولاد کے بارے میں اتنا بے فکر ہے کہ بیٹا کہاں گیا، بیٹی کس کے ساتھ گئی، اس کی فکر نہیں ہے۔ یعنی اولاد کو ہم نے بکرے اور بکریوں سے بھی کمتر درجہ دیا ذمہ داری کو نبھانے کے بارے میں۔ سب سے پہلی بنیاد اولاد کی تربیت، صحیح تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں۔ تابعی کا مطلب کہ جو صحابہ کے شاگرد ہوں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ صحیح راستے پر رہے، کیا کیا کرنا ہوگا مجھے راستہ بتائیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کہا 4 مہینہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تب تو تمہارے بیٹے کی تربیت کا وقت نکل گیا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ ابھی 4 مہینہ ٹائم ہے، اس میں کون سا وقت نکل گیا؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ابھی تو بچے ہیں، 9ویں 10ویں تک ہے، بچے ہیں، 10 12 15 سال کے ہو گئے، بچے ہیں، سدھر جائیں گے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا۔ آپ غور کیجئے، وقت کے امام مشہور تابعی نے اس سے کہا کہ 4 مہینہ ہو گیا، تربیت کا وقت نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید آپ نے سنا نہیں برابر میری بات، ہو سکتا ہے 4 سال سمجھ لیے ہوں۔ کہا کہ میں 4 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 4 مہینہ کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ تم 4 مہینہ کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے بیٹے کی تربیت کا وقت چلا گیا، نکل گیا، اب وہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ بہت پریشان ہوا، تو کہا یہ بتائیے کہ بچوں کی تربیت کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں سے اس کی تربیت کی جائے گی؟ کہا اولاد کی تربیت کا صحیح وقت رشتے کے انتخاب سے ہوتا ہے۔ جب تمہاری شادی کے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا تھا تو اس وقت تم نے جیسی جو ہے بیوی تم لائے ہوگے، جیسے گھرانے سے رشتہ لائے ہوگے، اب تو وہ چیز تمہارے گھر میں آ گئی۔ عموماً رشتے کے وقت عام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اگر لڑکے کے پاس روزی روٹی کم ہے، بھلے وہ دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، تو ماں باپ کہیں گے ارے اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، وہ کہاں سے کھلائے گا، وہ کرائے کے مکان میں ہے، وہ کہاں سے پورا کر پائے گا، اور رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کوئی اگر خوشحال گھرانے کا رشتہ دار ہے، یعنی اس کے پاس اپنا کاروبار ہے، اپنا فلیٹ ہے، خوشحالی ہے، اور بگڑا ہوا لڑکا ہے، بیڑی پی رہا ہے، تمباکو پی رہا ہے، داڑھی منڈا ہے، بے نمازی ہے، لیکن دولت ہے، تو والدین ایسا رشتہ چن لیتے ہیں اور کہیں گے کہ شادی ہوگی تو وہ سدھر جائے گا۔ یہ جملہ والدین کا ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی کو وہ تباہ کرتے ہیں، وہاں سے وہ بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہیں پر سوچئے کہ جس ایمان و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے شادی کے بعد سدھر جائے گا، اگر یہی ایمان و یقین اس تعلیم یافتہ اور دیندار مگر بہت کم مالدار لڑکے کے بارے میں سوچتے کہ وہ تو اس کے پاس نہیں ہے، کہاں سے کھلائے گا، یہ سوچ سکتے تھے کہ جو رب سدھار سکتا ہے وہی روزی کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں ہو؟ لیکن ہم نے دینداری کو ریجیکٹ کر دیا، خوشحالی کو ترجیح دے دیا۔ اب ہمارے گھروں میں فساد بگاڑ کا وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کہا کہ دیکھو تم جیسی اس کی ماں لائے ہو، جیسی بیوی لائے ہو، اب تربیت ختم تمہاری، جہاں سے رشتہ چنے ہو۔ اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا کہ رشتہ کرتے وقت ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ان کی دینداری کس درجے کی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو گھر میں لے کر کے آتی ہے۔ تو تربیت کا وقت رشتے کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے، اور جب کوئی وقت نکل جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا ہے، بڑی مشکل سے وہ چیز
اس کو کور کیا جاتا ہے۔ آپ کاروباری دنیا میں ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ وقت نکلنے کے بعد کتنا جو ہے پریشانی ہوتی ہے کسی کام کو اٹھانے میں، کرنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے آبائی طور سے لوگ ہوں گے۔ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، آم کا، امرود کا، جامن کا، یا کوئی بھی پودا لگا کر کے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اسے بکری کھا جائے گی، اسے لوگ کچل دیں گے اور پودا ہو نہیں پائے گا۔ یا اس پودے کے اوپر کوئی اینچا رکھ دیں گے، یا پودے پر گیا کوئی ایک مٹی کا ڈھیر اس کے اوپر پھینک دیا، گوبر پھینک دیا، کچرا پھینک دیا، وہ پودا دب جائے گا۔ واضح ہر چیز اس بات کو، ہر آدمی اس کو جانتا ہے۔ اولاد جو ہوتی ہے، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ننھا پودا ہوتا ہے۔ جس طرح ننھا پودا آپ اس کو پانی دیں گے، سینچائی کریں گے، چاروں طرف اس کے دیوار بنا دیں گے، یعنی اینٹ وغیرہ سے رکھ کر کے کہ اس میں بکری یا جانور نہ کھانے پائے، اسے کوئی کچل نہ پائے، تب وہ ایک دن وہ پودا بڑا ہو کر کے درخت بنے گا، پھر آپ کو پھل بھی دے گا اور چھاؤں بھی دے گا۔ اگر آپ نے پودے کی حفاظت نہیں کی تو وہ پودا سڑ گل جائے گا، ختم، آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اولاد کی بھی یہی مثال ہے۔ اولاد اگر آپ نے اس کی تربیت کا بچپن سے دھیان نہیں دیا تو بڑھاپے میں اس سے کوئی امید مت رکھیے۔ انبیاء کی سنت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ابو الموحدین اور ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے، سارے انبیاء کے باپ۔ اللہ سے جب اولاد طلب کیا تو کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یعنی طلب اولاد کا مسنون طریقہ، ایک تو رشتے کے انتخاب میں وہاں کوئی گڑبڑ کر دیا تو کم از کم دعائیں کرے، تربیت کا دھیان دے اور حالات کو سدھارے۔ انبیاء کے نقش قدم پہ چلے، نیک اور صالح اولاد طلب کی جائے۔ بہت سارے لوگ اولاد کی طلب میں دین، ایمان، عزت، آبرو سب بیچ دیتے ہیں۔ ماہند دھاراوی کے پاس بہت بڑی درگاہ ہے، نہ جانے کتنی عورتیں وہاں سجدہ کرتی ہیں، اولاد مانگتی ہیں، تعویذ گھنٹے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور پورے ملک کیا پوری دنیا میں لوگ ایمان، عقیدہ، عزت، آبرو سب تباہ کر ڈالتے ہیں ان اوجھاؤں اور ان دھکوسلیوں کے چکر میں۔ انبیاء کی سنت رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد جب اولاد مل جائے تو اولاد کی تربیت کا جو دور شروع ہوتا ہے، ہمیشہ سے بعض اہل علم نے لکھا کہ ایک عورت جب تک حالت حمل میں تھی اس نے شروع سے نیت کیا کہ میرا یہ بیٹا دین کا خادم ہوگا، اور وہ قرآن کی تلاوت برابر کرتی، برابر پڑھتی ہے اس کو۔ بیٹا پیدا ہوا، چند ہی سالوں میں قرآن کا حافظ ہوا۔ ایک عورت رحم میں اس کے اولاد ہے، حمل میں ہے، اب اس کے بعد لڑائی کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، سیریل کے سامنے بیٹھی ہے اور ساری برائیاں اس کے پاس ہیں، تو اس کی کوکھ میں جو اولاد پل رہی ہے اس کی تاثیر اس کے بیٹے پر آئے گی۔ تو طلب اولاد کا مسنون طریقہ، تربیت اولاد کا مسنون طریقہ۔ اس کے بعد بچے جب تھوڑا بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے درسگاہ کا انتخاب کیا تھا، کہاں انہیں پڑھایا جائے۔ اب یہاں سے ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی، جیسے جیسے وقت گزرے گا بڑھتی جائیں گی ذمہ داریاں۔ ہر انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی۔ مائیں اپنے بچوں کو جب صحابہ کی سیرت سکھاتی تھی، انبیاء کی سیرت پڑھاتی تھی یا سناتی تھی، لوریوں میں صحابیات کے قصے سناتی تھی، تو اولاد نیک اور صالح ہوتی تھی۔ آج 24 گھنٹہ ہمارے سامنے ہالی ووڈ، بالی ووڈ کے واقعات ہوتے ہیں، کرکٹ کی دنیا کے سیریل ہوتے ہیں، فتنے، فساد، شر، فساد، ہنگامے ہوتے ہیں، تو ہماری اولاد بڑی ہو کر کے وہ نہیں جانتی کہ عشرہ مبشرہ کون ہیں، وہ نہیں جانتی کہ خلفائے اربعہ کون ہیں، اسے نہیں پتا کہ مہاجرین کون ہیں، پہلے اسلام لانے والے کون ہیں، کیونکہ ہمارے گھروں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ذمہ دار کون ہیں؟ والدین اس کے ذمہ دار ہیں۔
اس کے بعد بچوں کے لیے مناسب درسگاہ کا انتظام کیا جائے۔ درسگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ماں کی درسگاہ کے بعد قدیم زمانے سے ایک درسگاہ ہمیشہ جو مساجد میں مکتب کی شکل میں رہی ہے، اس کی جو تاثیر اور جو برکت رہی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ جو جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اسلام کے دین کی، انسان چاہے 10 بار پی ایچ ڈی کر لے، دنیا میں 100 بار وہ MBA کر لے، چاہے بڑی سے بڑی ڈگریاں لے لے، بڑے سے بڑے عہدوں پہ پہنچ جائے، لیکن مرنے کے بعد ساری ڈگریاں کنارے رکھی جائیں گی۔ سوال ڈگریوں کا نہیں ہوگا، مکتب کے پہلے سبق کا ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال تمہارے نبی کون ہے؟ پوری زندگی ہماری اسی کے آس پاس میں گھومتی ہے۔ اسی لیے بعض ملکوں میں جو سلیبس ہے، جیسے سعودی عربیہ کا سلیبس پرائمری کا، بچے جب پہلے دن اسکول جاتے ہیں، عام طور سے یہاں پر بھی اور ہر جگہ کچھ گھروں میں KG پڑھا کر کے ڈائریکٹ پہلے میں ایڈمیشن ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ KG سے داخل کر دیتے ہیں، بعض جگہوں پہ اس سے بھی چھوٹا 4-6 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ تو جب بچے پہلے دن جاتے ہیں کلاس میں، بالکل پہلا دن اسکول کا ہوتا ہے سبق کا، تو ان کو ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ یہ بتاؤ من ربک، ایک پیج پر لکھ دیں گے تمہارا رب کون ہے، سوال، اور اس کے بعد اس کا جواب بھی لکھ کے لانا ہے۔ اور دوسرا ہوم ورک ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر جواب من نبیک، تمہارے نبی کون ہے، اور اس کا جواب۔ اس سبق کو یاد کرنا، لکھنا، اور اس میں پورے طور سے جب بچے ماہر ہو جائیں، فٹافٹ بتائیں من ربک ما دینک من نبیک، اور فوراً جواب دینے لگے، پھر آگے سبق بڑھایا جاتا ہے۔ آدمی 60 70 80 90 سال جتنا بھی زندہ رہے، دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں کمائے، اونچی عہدے اور پوسٹ پہ جائے، وزارتیں منسٹریاں جو بھی پا جائے، قبر میں جب وہ جائے گا تو مکتب کا پہلا سبق ہی اس کا امتحان کا پیپر ہوگا۔ ساری ڈگریاں اپنی جگہ ہیں، تو ہم نے اپنی جڑوں کو کھوکھلی کر دیا۔ سن 1993 میں عیسائیوں کے پوپ کی بڑے بڑے عیسائی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور عیسائی مشینریاں دنیا میں اس وقت 3500 عیسائی مشینری ہیں، اور کئی لاکھ عیسائی دعات اور مبلغین ہیں۔ تو کبھی کبھی جو بڑی بڑی مشینریوں کے ہیڈ ہیں وہ اپنے پوپ کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ قدیم رپورٹ کی جب جمع ہوئے تو اس نے اپنے مبلغین سے پوچھا کہ ہم نے زمین میں جو ہاسپٹل بنائے، جو اسکول قائم کیے، ان کا رزلٹ کیا ہے، ان کے ذریعے عیسائیت کتنا پھیل رہی ہے، ہم کتنا کامیاب ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ یہ اسکول ہاسپٹل آپ کے لیے کھولے گئے ہیں، یہ ان کے اپنے مشن کے تحت ہے، بھلے آپ تھوڑا فائدہ اٹھا لیں۔ تو مبلغین نے کہا کہ ان کا رزلٹ تو اچھا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے اسکولوں میں مسلم بچے زیادہ آتے ہیں، اپنے بچے کم آتے ہیں۔ تو پوپ نے پوچھا کہ کیا کہا؟ کہا یہی کہ مسلم بچے زیادہ آتے ہیں۔ کہا کس کلاس میں آتے ہیں؟ کہا KG یا پہلی سے آتے ہیں اور ہائی اسکول تک پڑھتے ہیں۔ کہا خوش ہو جاؤ کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کر دیا، یہ 10-11 سال تک مسلمانوں کے نہیں تمہارے بچے ہیں۔ عمر میں جو کچھ سیکھنا سکھانا، ذہن کو موڑنا، ٹرین کرنا، یہی اصل وقت ہوتا ہے، اب تم اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ بچے نام کے گھروں کے مسلمان ہیں، لیکن یہ اسلام کا یا مسلمانوں کا کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ تمہارے بچے، تمہارے نمائندے ہوں گے، کل تمہاری وہ گنگائیں۔ تم پہ اتنی محنت کرو، آگے بھی جائیں گے، چاہے جس بھی بلندی پر، یہ تمہارے نمائندے ہوں گے۔ آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں، لیکن ان کی جب بات سنیں تبصرہ، تو وہ جملہ یا حملہ مسلمانوں ہی پہ کریں گے، دفاع عیسائیت کا کریں گے، کیونکہ ان کی جو جڑیں ہیں، ان کی برین واشنگ جس کو کہتے ہیں، وہ تو پرائمری اور ہائی اسکول تک مکمل کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ اس کے بعد تعلیم کے لیے جب درسگاہ کا آپ انتخاب کریں تو اسی کے ساتھ دوسری چیز آتی ہے سامنے، بچوں کے دوست کون کون ہیں۔
عن المرء لا تسل وسل عن قرینہ، انسان کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس سے نہ پوچھ کر کے اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھ لو، کون کون اس کا دوست ہے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ میرے بیٹے یا بیٹی کا دوست کون ہے، دوستوں کا ماحول کیسا ہے، ان کے گھروں کا ماحول کیسا ہے، اسکول کا ماحول کیسا ہے، اور وہ ماحول آپ کے گھروں میں آئے گا، چاہے بیٹے یا بیٹیوں کا۔ سارا معاملہ دوستوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دوستی اب تو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا وغیرہ آ گیا تو آن لائن دوستی ہونے لگی، یہ تو اور خطرناک ہے۔ لیکن اسکول تعلیم کے ذریعے جب دوستی ہوتی تو والدین اطمینان سے رہتے ہیں کہ چلو پڑھنے لکھنے ہی کی باتیں ہوں گی۔ اور کتنے خطرناک حادثات ہوتے ہیں، بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ والی جو وبا اور لعنت ہے، اس لعنت کو اب لوگ عیب نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا حال یہ تھا، طبرانی میں صحیح سند سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر خنزیر کے گوشت کو خون سمیت مل دیا جائے۔ خنزیر سمجھتے نا سور، پگ، پگ کا، سور کا گوشت جس میں خون لگا ہو، آپ نے کہا کہ میرے جسم پر مل دیا جائے۔ یہ پسند ہے اس بات سے کہ میرا جسم کسی ایسی عورت سے چھو جائے جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ سمجھا آپ نے؟ نامحرم عورت جو حلال نہیں ہے اس سے بدن ٹچ کر جائے، کہا یہ زیادہ خطرناک ہے اس بات سے کہ خنزیر کا گوشت خون لگا ہوا جسم پر مل دیا، جبکہ ہم خنزیر کو دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، ارے حرام جانور ہے۔ اس سے زیادہ حرام کسی مرد یا عورت جو حلال نہ ہو ان کے جسم کو چھو جانا۔ آج تو پارٹنرشپ کا معاملہ، بوائے فرینڈ کا معاملہ، دوستی کا معاملہ، آج تو سماج میں آپ رہتے ہیں، حالات کو زیادہ جانتے ہیں۔ علماء کی باتیں منبر و محراب سے لوگوں کی نجی زندگیوں پہ اثر نہیں کر پاتی، اس لیے کہ لوگ نجی طور سے اتنا خطرناک فیصلہ کر لیتے ہیں، اور جب کوئی آدمی بڑا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا قانون، نبی کا قانون بھی نہیں مانتا، الا یہ کہ کوئی بڑی مصیبت، بڑی تباہی آتی ہے تب وہ اپنے خالق و مالک کو یاد کر کے پھر لوٹتا ہے۔ اور اللہ اسی لیے بعض بندوں کو آزماتا ہے کبھی کبھی۔ تو اولاد کے دوستوں پر نگاہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ خطرناک سبب بگاڑ کا چرس ہے یا پیون ہے۔ مسلم محلوں میں آپ دیکھیں کہ بڑی خاموشی سے چرس یا پیون کی تجارت سپلائی ہوتی ہے، اور دلال ایجنٹ موجود رہتے ہیں۔ اسکولوں کے پاس جو بڑے مسلم اسکول ہیں ان کے پاس بعض ایسے ذائقے دار ٹیسٹی کھانے پائے گئے جن میں معمولی چرس یا پیون ڈالی رہتی ہے کہ بچے اس کھانے کے علاوہ گھر کا کھانا کبھی نہیں کھاتے، ایک معمولی سی مقدار ڈال کر کے بیچتے، کیا ٹیسٹی کھانا بنایا ہے۔ تو آپ اس بات پر توجہ دیں کہ میرا بیٹا کیا کھا رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ ایسا سبب ہے بگاڑ فساد کا کہ جس کو ہم اپنے کاروبار یا ملازمت کی مصروفیت میں توجہ نہیں دے پاتے، اور اس کے بعد پھر ہم تباہی کے دانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کہیں باہر نہیں جاتے بچے یا بچیاں تو اس کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری، اس وقت خطرناک جو ہتھیار ہے موبائل کی شکل میں، سوشل میڈیا پہ مختلف پروگرام، گیم وغیرہ، چیٹنگ وغیرہ، اس پر بھی آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ بعض لوگ کہیں گے یہ پرسنالٹی ہے، نہیں، وہ پرسنل جو ہے چیز ہے، پرسنل چیز پر توجہ نہیں دینا چاہیے، نہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے یا گھروں کو فساد سے بچانے کے لیے شوہر کو حق ہے کہ بیوی کا بھی موبائل چیک کرے، باپ کو حق ہے کہ اولاد جب تک سن شعور کو نہیں پہنچی ان کے جو ہے کہ اسٹیٹس وغیرہ اور موبائل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی بڑی غلطیوں کو بھی بہت چھوٹی مانتے ہیں، کسی نے کسی کو گالی بھی دے دیا تو مسکرائیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے، پہلے زمانے میں آپ سنتے ہوں گے کہ اگر کسی کے بیٹے نے گالی دے دیا تو گاؤں کا کوئی بھی بزرگ اسے ایک دو جھپڑ لگا دیتا، اور گھر پہ کمپلین آتا تو ماں یا باپ کہتے کہ ٹھیک کیا آپ نے، اور لگانا چاہیے تھا۔ یہ ماضی میں تھا ہمارے ہندوستان کے دیہاتوں میں۔ آج بیٹا چاہے جتنا بڑا جرم کر جائے، یہاں تک کہ اسکولوں میں حادثات ہوتے کہ ٹیچر نے کسی غلطی پر اگر تنبیہ کی ایک دو ڈنڈے سے
تو باپ پہنچ جائے گا کہ میں کھلاتا پلاتا ہوں، آپ کون ہوتے ہو مارنے والے؟ تو یہ بھی بگاڑ کا ایک سبب ہے۔ ٹھیک ہے آپ ٹیچر سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن بچہ وہاں موجود نہ رہے تاکہ اس کے دماغ میں شیطان نہ آئے کہ دیکھو میرے والد نے ٹیچر کو ڈانٹ دیا، فلاں کو ڈانٹ دیا۔ آپ کو حق ہے کوئی آپ کے بیٹے کو مارے، اس سے پوچھے، وجہ پوچھے، کوئی حرج نہیں، بیٹے کو وہاں سے کنارے کر دے، اس کے کانوں میں آپ دونوں کی گفتگو نہ جائے۔ یہ تربیت کا بڑا مناسب اور پیارا پہلو ہے۔ بچوں کے بگاڑ میں اس وقت ایک اور خطرناک مصیبت عام طور سے بڑی فیملیوں میں، بڑے گھروں میں وقت پر شادی نہ کرنا۔ 24-25 سال کو لوگ کہتے ہیں ابھی کیا عمر ہے، اور 30-32 سال کے ہو جائیں گے تو کہیں گے ابھی تو 25 سال کا ہے، عمر کم بتائیں گے اور شادیاں جو ہے تاخیر سے کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ بدکاری بڑھے گی، زناکاری بڑھے گی، اور اس کے بعد کالج پارک یا سمندروں کے ساحلوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے اور آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ بڑے پیمانے پہ پروگرام بنائیں گے شادی کا، لاکھوں کا بجٹ، لاکھوں کا جو ہے ٹارگٹ، اور اسی میں پتہ لگا کہ گھر کی عزت و آبرو تباہ ہو گئی۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وقت ہو جائے تو شادی کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ اس وقت سماج کا سب سے بڑا فساد تاخیر سے شادی کرنا ہے۔ بعض صحابہ ایسے تھے، سعد بن معاذ یا دوسرے بعض صحابہ، کہ وہ 12-13 سال کی عمر میں ان کے اولاد ہو گئی تھی، یعنی عرب کے اندر بلوغت جلدی ہوتی تھی، شادیاں بھی جلدی کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ابھی کہاں سے خرچ پورا ہوگا، یہ ہوگا، وہ نہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کا دین فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، روح پھونکنے سے پہلے اللہ اس کے لیے 4 باتیں لکھ دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ فرشتے کو بھیجتا ہے روح پھونکنے سے پہلے کہ اس کی روزی لکھ دی جائے، اس کی عمر لکھ دی جائے، اس کا عمل لکھ دیا جائے، خود اس کے بارے میں کہ یہ اچھا ہوگا یا برا لکھ دیا جائے۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے روح پھونکنے کے وقت اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ آج ہم ایمان سے خالی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کوئی کہتا کہ والدین پر اولاد بوجھ ہو، لیکن رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ شادی میں تاخیر یہ سماج کی تباہی کا ایک بڑا خطرناک سبب ہے۔ بچوں کے بگڑنے کا ایک خطرناک سبب یہ بھی ہے کہ احساس کمتری یا احساس برتری۔ بعض بچے جو بڑے گھرانوں کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کلاس میں ٹیچر کے سامنے بھی وہ احساس برتری میں رہیں گے۔ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اتنی فیس دیتا ہوں، میرے ساتھ یہ گاڑی آئی، ڈرائیور، یہ وہ، ٹیچر کے ساتھ بھی وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کی کبھی بد دعا مل گئی، لوگوں کی بد دعائیں لگ گئی، بیٹا تباہ ہو گیا۔ دولت کو جانے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اور بعض بچے احساس کمتری میں ہوتے ہیں کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں کیسے وہاں تک جا سکتا ہوں۔ تو کمتری کا احساس یا برتری کا، دونوں تباہی کا سبب ہے۔ اولاد کے اندر جب اسلامی جڑیں کمزور ہوں گی بنیادی، تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں۔ ہمیشہ احساس کمتری سے باہر نکلیے، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھیے، اور احساس برتری کی آپ اپنے آگے کسی کو حقیر نہ جانیں۔ یہ دونوں چیزیں سب سے خطرناک ہیں اولاد کے لیے۔ اولاد کے ذہنوں کو بگاڑنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ گھروں میں ماں باپ سے جو آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، بہت سارے گھروں میں ڈیلی ماں اور باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ بعض گھروں میں باپ جو ہے شوہر بیوی کو ڈانٹے گا کہ جاؤ اپنے گھر سے اتنے پیسے لا کر کے دو۔ بعض گھروں میں اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بیوی پہ حملہ کرے گا۔ یعنی الگ الگ اسباب ہوتے ہیں، کہیں ہرس، کہیں لالچ، کہیں زیادہ ہو گیا تو اس کا غرور، گھمنڈ۔ والدین کے آپسی جھگڑے یہ اولاد پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے 2 بچے بیٹی اسٹیشن پر پائے گئے۔ پولیس نے ان کو گرفتار کیا کہ یہ بچے لاوارث ہیں۔ ان سے پوچھا گیا
تو وہ بچے حیدرآباد سے بمبئی آئے تھے. جب پوری رپورٹ دی گئی تو بچوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ کا آپس میں ڈیلی جھگڑا ہوتا تھا، نہ کسی کو ہمارے کھانے کی فکر تھی، نہ پہننے کی، نہ اسکول کی فیس بھرنے کی. ہم جب بھی آتے دونوں لڑتے رہتے تھے. ہم لوگ سوچتے کہ ہم کیا کریں. ایک دن ماں نے 2-3 ہزار روپیہ دیا کہ جاؤ فلاں بینک میں جمع کر دو فیس کے لیے یا اس طرح سے. ہم لوگوں نے مشورہ کیا اور آئے اور بمبئی والے ٹرین میں بیٹھ گئے. اس کے بعد پولیس نے ان کے والدین کو فون کیا، آئے اور لے کر کے گئے. تو ماں باپ کے آپسی جھگڑے سے بچے گھر سے فرار ہو جاتے ہیں، بیٹیاں گھروں سے فرار ہو جاتی ہیں. ایسی ملازمت چپکے سے کرنے لگتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے. کوئی بھی نوکری کر لیتے ہیں کہ بھائی میں کیسے تانا سنوں گا، چلو میں کسی کا گھر صاف کروں گا، چپل صاف اٹھاؤں گا، جھاڑو لگاؤں گا، گاڑی دھلوں گا. کام کی کمی نہیں ہوتی ہے. تو جتنا خوشحال زندگی گھروں کی ہوگی اس کی تاثیر اولاد پر آئے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الدنیا متاع، دنیا تو ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی بہترین پونجی اور فائدہ اٹھانے کی چیز نیک اور صالح عورت ہے. اور روزی کی جو مختلف قسمیں اللہ اور جو ہے اہل علم نے لکھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت ہی روزی ہے. نہیں، مال و دولت روزی ہے، صحت اور تندرستی بھی ایک روزی ہے، وقت میں برکت ایک روزی ہے، اولاد ایک روزی ہے. کتنے لوگ دیکھیے کہ مال و دولت ہے لیکن اولاد سے محروم ہے، وہ روزی کی ایک بڑی قسم ان کے پاس نہیں ہے. کتنے لوگ اولاد ہے، صحت ہے، مال و دولت نہیں ہے. کسی کے پاس مال و دولت اولاد ہے، صحت نہیں ہے. تو رزق کی جہاں مختلف قسمیں ہیں ان میں ایک بڑی قسم اولاد ہے، اور صالح اولاد سب سے بڑی نعمت ہے. تو جب نعمت کی ناقدری ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نعمت ضائع ہو جائے گی. تو یہ چند مختلف اسباب تھے اولاد کے بگاڑ کے، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کے. بڑا تفصیلی اور جامع موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات. سنن ترمذی کی روایت کہ سنو میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، سیکھ لو. احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ اتنا تمہیں یاد کرے گا. اللہ کو یاد کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. سنو، جو مصیبت آ گئی وہ اصل میں ٹلنے والی نہیں تھی، یہ کسی کی وجہ سے نہیں آئی ہے. یا جو مصیبت ٹل گئی نہیں آئی وہ آنے ہی والی نہیں تھی. یہ ایمان اور عقیدہ رکھو اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتئی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت جو سنت ہوتی ہے یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. شیخ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا سے مراد جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک کی دنیا مراد ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، فجر کے پہلے کی 2 رکعت سنت کی قیمت اور اہمیت اللہ کے پاس ایک طرف ہے. اب آپ جائزہ لے لیجئے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کتنا دنیا کی فکر کرتے ہیں، دین کی کرتے ہیں، اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے، اور ہمارے سماج اور معاشرے کا کیا ماحول ہے، ہماری مسجدوں میں صفوں کا کیا ماحول ہے، بچوں کی بڑوں کی فجر کی نماز میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بچے جو مستقبل کے قائد ہوں گے، مستقبل میں امام ہوں گے، یہ ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. کل سماج انہی کے اوپر کھڑا ہوگا. یہ جو نوجوان ہیں یہ ضعیف ہو جائیں گے، یہ بچے ہوں گے، انہی پر ملک کھڑا رہے گا، انہی پر جماعت کھڑی رہے گی، انہی پر آپ کا خاندان قائم رہے گا، انہی پہ سماج کھڑا رہے گا. ان کی جو ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ ہمارے ان اولاد کو، ان نونہالوں کو نیک اور صالح بنائے، ان کو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم ارحم علينا وعلى والدينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.